اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب دوست بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آپ کے لیے جنگ یمامہ کے حوالے سے ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں جنگ یمامہ کی ہسٹری اور جنگ یمامہ کے حوالے سے پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو انفارمیشن ملنے والی ہے۔ تو دوستو، ویڈیو آپ کو اچھی لگے، ویڈیو آپ کو پسند آئے تو دوستو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی سے آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، وہ واقعہ جب 1200 صحابہ کرام ختم نبوت پر نشاور ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت ہے۔ یمامہ کے میدان میں 1200 صحابہ کرام کی لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ کسی کا سر تن سے جدا ہے تو کسی کا سینہ چیرا ہوا ہے، کسی کا پیٹ چاق ہے تو کسی کی آنکھیں نکلی ہوئی ہیں، کسی کی ٹانگ نہیں ہے تو کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا بازو کندھوں سے جدا ہے تو کسی کی ٹانگ جسم سے الگ پڑی ہے، کسی کا جسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ یہ 1200 صحابہ کرام اپنے خون میں نہا کر یمامہ کے میدان میں چمک رہے ہیں کہ چرخ نیلوں فریں میں چمکنے والے ستارے ان کو دیکھ کر اس شان سے ان پر رشک کر رہے ہیں، یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آج کے آسمانی ہدایت کہکشاں زمین پر اتر آئی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اہل دنیا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آغوش نبوت میں لے کر پروان چڑھایا، جو ملتبے نبوت نبی کریم علیہ السلام کے فارغ التحصیل تھے، جن کے سینوں میں ایمان اور قرآن نبی کریم علیہ السلام نے خود اتارا تھا، جن کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت سنا رکھی تھی، جو اس مرتبہ اور مقام کے مالک تھے کہ پوری دنیا کے انسان مل کر بھی ان کے مرتبے اور مقام کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ شہداء جو شہادت کی صف قبا پہنے استحارت فرما رہے ہیں، ان میں سے 700 صحابہ کرام حافظ قرآن بھی ہیں، 70 بدری صحابہ ہیں جو کفر و اسلام کے پہلے مارکہ غزوہ بدر میں اپنی جانیں ہتھیلیوں پر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچم تلے میدان بدر میں اترے تھے۔ اہل دنیا یہ نبی کریم علیہ السلام کے دامن کے پھول تھے جو یمامہ کے میدان میں مسلے گئے، جو یمامہ کے میدان میں رول گئے، جو سرور کائنات نبی کریم علیہ السلام کی پچھلی راتوں کے آنسو تھے، جو خاکے یمامہ میں جذب ہو گئے۔ اے افراد امت اسلامیہ، ان عظیم ہستیوں نے کس مسئلہ کے لیے پردیس میں جا کر اپنی جانیں نچھاور کی، کس مسئلہ کے لیے انہوں نے اپنی شمشیروں کو بے نیام کیا اور گھوڑوں پر بیٹھ کر بجلی کی طرح یمامہ کی طرف لپک گئے۔ ہائے افسوس، صد افسوس ہو مسئلہ جس کو آج ہم نے ممبر و محراب سے نکال دیا، جو ہمارے دینی مدارس کے نصاب میں شامل نہیں، جو اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھایا نہیں جاتا، یعنی مسئلہ ختم نبوت۔ نبی کریم علیہ السلام کے دعوت نبوت سے لے کر وصال نبوت تک 30 سال کا لگ بھگ جو عرصہ بنتا ہے، اس میں جتنے غزوات ہوئے، جتنی جنگیں لڑی گئی، جتنی تبلیغ و وفود دھوکے سے شہید ہوئے اور کفار کے مظالم سے جو صحابہ کرام شہید ہوتے رہے، ان کی کل تعداد 259 ہے۔ یعنی پورے دور نبوی میں پورے اسلام کے لیے جو کل صحابہ کرام شہید ہوئے، ان کی تعداد 259، اور صرف مسئلہ ختم نبوت کے لیے جو صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد 1200 ہے، جن میں سے 700 حافظ قرآن بھی ہیں۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا مسلمہ کذاب، جس کے پاس 40,000 کا جنگجو لشکر تھا اور مال و دولت کے بھی ڈھیر تھے۔ ادھر مسلمان وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم سے نڈھال تھے، طرح طرح کے فتنے کھڑے ہو چکے تھے، حالات انتہائی خراب ہو چکے تھے، مدینہ منورہ کی ریاست کو ہر طرف سے ہی خطرہ تھا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخت ختم نبوت اور تاج ختم نبوت پر ڈاکہ زنی کو برداشت نہ کیا۔
کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ صدیق زندہ ہو اور اس کے آقا علیہ السلام کی مسئلہ ختم نبوت پر کوئی ناپاک جسارت کرے۔ یار غار نے خطرناک حالات کی بالکل کوئی پرواہ نہ کی اور مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے پہلا لشکر حضرت شرجیل کی قیادت میں روانہ کیا، لیکن مسلمہ کذاب نے اس لشکر کو شکست دے دی۔ دوسرا لشکر حضرت اکرمہ بن ابی جہل کی قیادت میں روانہ کیا، لیکن مسلمہ کذاب نے اس لشکر کو بھی شکست دے دی۔ فولاد اعظم کے مالک جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت نہ ہاری، حضرت شرجیل اور حضرت اکرمہ دونوں کو ہدایت جاری کی کہ مدینہ منورہ کی طرف لوٹ کر مت آنا، تمہارے آنے سے بد دلی پھیلے گی، تم دونوں وہیں پر انتظار کرو، میں تمہاری مدد کے لیے سیف اللہ خالد بن ولید کے لشکر روانہ کرتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید یمامہ پہنچتے ہیں، مسلمانوں کا لشکر مسلمہ کے لشکر کے سامنے صف آ رہا ہوتا ہے، دونوں طرف سے جنگ شروع ہوتی ہے اور انسانی جسم گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کر زمین پر گرتے ہیں۔ مسلمان بڑی جانساری سے لڑائی کرتے ہیں، لیکن دشمن لشکر شیشہ پلائی دوار کی طرح کھڑا ہے۔ آخر کار حضرت خالد بن ولید مسلمہ کذاب کو میدان میں دیکھ کر عقاب کی طرح اس کی طرف لپکتے ہیں اور ایک زبردست حملہ کرتے ہیں جس سے دشمن کے قدم اکھڑ جاتے ہیں۔ مسلمان شیروں کی طرح دھاڑتے ہوئے مسلمہ کذاب کی فوج پر بل پڑتے ہیں اور انہیں تیزی سے قتل کرنے لگتے ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے اللہ پاک مسلمانوں کو فتح عطا کرتا ہے۔ مسلمہ کذاب کے 40,000 لشکر میں سے 27,000 میدان جنگ میں مارے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ مسلمہ کذاب بھی واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جھوٹی نبوت بھی مجاہدین ختم نبوت کے ہاتھوں میدان یمامہ میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتی ہے۔ لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کا بھی ایسا نقصان ہوتا ہے جو اس سے پہلے اسلامی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ 1200 صحابہ کرام نے خود کو خاک و خون میں تڑپا دیا، لیکن جھوٹی نبوت کے وجود کو برداشت نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کر لیا، اپنے لاڈلے بچوں کو داغ یتیمی دے دیا، بوڑھے والدین کی بڑھاپے کی لاٹھیوں کو توڑ دیا، اپنے پیارے وطن مدینہ منورہ کو خیر آباد کہہ دیا، مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدائی برداشت کر لی، لیکن ان کی غیرت جھوٹی نبوت کو برداشت نہ کر سکی۔ مسلمہ کذاب کے فتنے سے بھی بہت بڑا فتنہ مرزا قادیانی ہے، جس نے پہلے نبی پھر پیغمبر اور پھر رسول ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے مقابلے میں نبی، پیغمبر کے مقابلے میں پیغمبر اور رسول کے مقابلے میں رسول ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کے مقابلے میں کتاب، صحابہ کرام کے مقابلے میں صحابہ اور امت کے مقابلے میں امت، مسجدوں کے مقابلے میں مسجد۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ قادیانیت یہودیت کا چربہ ہے۔ جتنے خطرناک مسلمہ کذاب کے پیروکار تھے، اس سے کہیں زیادہ مرزا قادیانی کے پیروکار ہیں۔ مرزا قادیانی اور اس کی شیطانی جماعت کا کفر مسلمہ کذاب کی پارٹی سے بھی زیادہ موذی ہے۔ آج جب میں کسی مسلمان کو قادیانیوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ کرام کے ہو کٹے ہوئے ہاتھ یاد آتے ہیں۔ جب میں کسی مسلمان کو قادیانیوں کی بغل گیری کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، گلے میں ملتے ہوئے، گلے میں بازو ڈالتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ کرام کے کٹے ہوئے وہ بازو یاد آتے ہیں۔ جب میں کسی مسلمان کے پاؤں گھسیٹتے ہوئے کسی قادیانی کے گھر میں داخل ہوتے دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ کرام کے کٹے ہوئے وہ بازو یاد آتے ہیں۔ جب میں کسی مسلمان کو قادیانیوں سے ٹھنڈی میٹھی باتیں کرتا دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ کرام کی جنگ یمامہ کے میدان میں ولولہ انگیز تکبیر کی صدا کے نعرے گونجتے ہوئے میرے کانوں میں آواز آتی ہے۔ جب میں کسی مسلمان کو قادیانیوں کی شادی میں شامل ہوتا دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ کرام کے ہو یتیم بچے یاد آ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی کلمہ طیبہ پڑھتے تھے اور یہ مسلمان بھی کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی عقیدہ ختم نبوت پر مکمل یقین رکھتے تھے اور ہم مسلمان بھی عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھنے کے پرزور تابعدار ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کی ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے ساتھ جنگ، مگر آج ہم مسلمانوں کی ان ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے ساتھ دوستی۔ صحابہ کرام کا ختم نبوت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنا اور آج کے مسلمانوں کا ان ڈاکوؤں کے ساتھ کاروبار کرنا،
انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس و رسالت پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی جان و مال اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور آج ہم قادیانیوں کا سوشل بائیکاٹ کرنے کو بھی تیار نہیں۔ قول و فعل میں اتنا تضاد کیوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے کلمہ حلق سے اوپر پڑھا ہے؟ اے مسلمانوں، جس جسم کے رنگ و ریشہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، وہ جسم قادیانیوں سے ہاتھ نہیں ملایا کرتے، وہ جسم قادیانیوں سے بغل گیری نہیں کرتے، وہ جسم قادیانیوں کی تقریب میں شامل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کو سمجھنے کی توفیق دے اور پہرا دینے کی توفیق دے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئکن گھنٹی کو بھی دبا دیجیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔